السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا موضوع پیش کر رہی ہوں جس پر کہ بولنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، بلکہ میرا مزاج ہی نہیں بن پا رہا تھا کہ میں اس تکلیف دہ موضوع پر بات کر سکوں۔ ابھی میں واپس لوٹ رہی تھی گھر واک کرنے کے بعد، چلتے ہوئے میں نے رکھ لیا تھا اپنے پاس لیپ ٹاپ اپنا کہ اگر میرا موڈ بنے تو میں کچھ بنا لوں۔ تو ابھی جب میں نے آدھا راستہ طے کر لیا اور میں پارکنگ ایریا میں آ گئی تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تھوڑا سا میرا موڈ بن گیا کہ میں کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ دیکھیے، انسان کی پیدائش خداوند کریم نے رکھی، وہ پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے اپنے والدین کے گھر میں، پڑھتا لکھتا ہے، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے بیٹا۔ اس کے بعد پھر اس کی شادی ہوتی ہے، وہ گھر بناتا ہے، بڑے ارمان سے گھر بناتا ہے، اور پھر اس گھر کی تکمیل ہوتی ہے بچے ہونے کے بعد۔ پھر بچوں کا ایک مقصد حیات طے کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی آپ دیکھیے کہ ایک بچہ پیدا ہوا اور ابھی وہ چھوٹا سا تھا، بہت ہی ننھا منا سا، کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ننیال والوں نے اس کی پرورش کی ذمہ داری لے لی اور بالآخر وہ 16 سال کا ہوا۔ جب وہ 16 سال کا ہوا تو اس نے سڑک کے کنارے پتھارا، جسے پتھارا کہتے ہیں اردو زبان میں، اس پتھارے پر کپڑے کے تھام رکھ کے بیچنا شروع کیے۔ اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہوا، فیکٹری کا مالک بنا، ملوں کا مالک بنا۔ اس کے وجود سے اس کے خاندان میں دولت آ گئی، ایسی پائیدار دولت آئی کہ اب وہ تیسری نسل پر 1905 میں پیدا ہوا تھا۔ اتنی دولت اس کے وجود سے آئی کہ اب اس کا خاندان کھرب پتی خاندان ہے، پاکستان کا 2 نمبر۔ اچھے والے رہ رہے تھے کہ اچانک ٹائٹن کا پتہ چلا کہ ٹائٹن جا رہی ہے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے۔ اب دیکھیے، ہو سکتا ہے ہم اسے کہیں کہ وہ ایک فضول کام تھا، نہیں، یہاں ہم فضول تو کہہ ہی نہیں سکتے ہیں خدا کے فلسفے کے آگے، کیونکہ خدا نے قرآن پاک میں کہہ دیا، تم میں سے کسی کو نہیں معلوم کون کہاں مرے گا۔ پیدائش کا نہیں بتایا، کون کہاں مرے گا، کہاں اس کی مٹی ہوگی، دفن ہوگا، کہاں گڑے گا۔ الفاظ ہیں قرآن کے، کون کہاں مرے گا اور کہاں گڑے گا۔ دیکھیں، مرنے کی جگہ الگ ہے اور گڑنے کی جگہ الگ ہے۔ دو فلسفے پیش کیے ہیں خداوند کریم نے، اگر غور کیجیے تو۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اچھے بھلے رہ رہے تھے، دولت میں کھیل رہے تھے، اور اچانک وہ ٹائٹن میں جانے کا منصوبہ بنا لیا۔ اور کس طرح سے کہ 15 کروڑ کا ایک ٹکٹ، اور بیٹا جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن فادرز ڈے کے اس پر اس نے اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے یہ سفر اختیار کیا۔ اس کی مٹی وہاں کی تھی نا، زمین کی گہرائی، سمندر کی گہرائی، عین اس وقت جبکہ ہمارے وطن عزیز کے اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے کئی 800 سے اوپر اپنے لیے رزق حلال کی تلاش میں جاب لے کے نہیں جا رہے تھے، تلاش میں جا رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم وہاں پہنچ جائیں گے تو اپنے گھر کا اور گھر والوں کا مقدر بدل دیں گے۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ سمندر کی گہرائی میں ان کی مٹی ان کو آواز دے رہی ہے۔ ڈوب گئے، بہت کم خوش نصیب تھے جو بچ کے آ گئے۔ ان کی مٹی نے آواز دی
تو یہ 15 کروڑ کا ٹکٹ ایک ایک بندہ، 5 بندے 1 ارب سے اوپر کا ٹکٹ لے کر، کروڑوں کا ٹکٹ لے کر اپنے موت کے پروانے پر دستخط کر کے چلے گئے اور بالآخر سمندر برد ہو گئے۔ یہاں میں ان کو بھی کہوں گی جنہوں نے آبدوز بنائی، بڑے انگلیاں اٹھ رہی ہیں، بڑے سوال اٹھ رہے ہیں، اس شخص پر وہ خود بھی سمندر کا رزق بن گیا، سمندر کی مٹی کا، کہ 4 سال پہلے جب وہ اس کے ڈائریکٹر نے کچھ اعتراض اٹھایا تھا تو ڈائریکٹر کو اس سے فارغ کر دیا تھا نوکری سے، بجائے اس کے شکایت پہ کان دھرنے کے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ واللہ عالم بالصواب کہ یہ پرانے مال سے بنائی گئی تھی اور اس کو یعنی اس کی رجسٹری بھی نہیں تھی، اور بھی اس کے بڑے نقائص بتائے گئے، لیکن اب تو کچھ کیا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ اس کا بانی ہی دنیا میں نہیں رہا۔ وہ سنا ہوگا نا آپ نے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اب یہ اربوں کی پراپرٹی، اربوں کی ملکیت، اربوں کا مال، یہ سب ظاہر ہے اس کے وارثین کے کام آئے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں نا کہ تمہارے مال کے 2 حصے ہیں، ایک تمہارے وارث، ایک حوادث۔ اب دیکھیے، دیکھتے دیکھتے کس طریقے سے وہ حوادث کا شکار ہو گئے، حادثے کا شکار ہو گئی ٹائٹینک، کوئی کچھ نہیں کر سکا، ساری دنیا دم بخود رہ گئی۔ 15 کروڑ کا ایک ٹکٹ، موت کا پروانہ، 15 کروڑ کے روپے میں انہوں نے، 15 کروڑ ڈالر میں انہوں نے موت کے پروانے پہ دستخط کیے اور چلے گئے اللہ میاں کے گھر۔ یہ ہمیں سبق دیتی ہیں یہ چیزیں، یہ باتیں، یہ واقعات، کہ ہم اس فانی دنیا میں جتنا ہو سکے خدا کے حضور حاضر رہنے کی کوشش کریں۔ ان کا تو مجھے، اوروں کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن یہاں جو ہمارے جو غرقیاب ہوئے ہیں، اور شہزادہ کر کے کچھ نام ہے ان کا، تو ان کے لیے بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑے مخیر اس میں ثابت ہوئے اور بڑے بڑے منصوبوں میں وہ پیسہ لگاتے تھے اور سمجھیے کہ ان کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن بہرحال چلے گئے دنیا سے، اور اب اللہ تعالیٰ ہی وارث ہے ان لوگوں کا جن کو کہ یہ پیسہ دیا کرتے تھے اور ان کے ادارے چلاتے تھے۔ خدا بند کریم ان کی مغفرت فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، خدا بند کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔